بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 29 نومبر بروز ہفتے کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ مدینہ میں پیش آنے والے دلخراش و المناک بس حادثے کے زخمی محمد عبدالشعیب ہاسپٹل سے ہو چکے ہیں ڈسچارج۔ کل بروز اتوار کو حیدرآباد واپسی کا امکان۔ حیدرآبادی ڈاکٹر نور الدین اور سعودی ڈاکٹر یاسر کی خصوصی توجہ۔ مدینہ منورہ کے قریب عازمین عمرہ کی بس سانحے میں بچ جانے والے واحد زخمی نوجوان محمد عبدالشعیب کی حالت ابھی مستحکم ہونے پر سعودی جرمن ہاسپٹل سے انہیں ڈسچارج کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شعیب اتوار کو حیدرآباد واپس ہوں گے۔ مدینہ منورہ کے قریب 17 نومبر کو جو پیش آیا تھا افسوسناک واقعہ، اس میں شعیب کے والدین سمیت ان کے نانا بھی شہید ہو گئے۔ آندھرا پردیش کے کرشنا لنکا علاقے سے تعلق رکھنے والے دو کم عمر اسٹوڈنٹس، لڑکا 8th کلاس عمر 13 سال اور لڑکی 9th کلاس 14 سال، دونوں کم سنی کی عمر میں محبت کے جذبات میں بہہ کر ایک ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی نیت سے گھر سے فرار ہو گئے تھے۔ دونوں ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پچھلے 2 سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ چہارشنبے کے روز لڑکے کی سالگرہ تھی، وہ اسکول نہیں گیا تھا، جبکہ لڑکی نے گھر والوں سے جھوٹ بول کر لڑکے کی سالگرہ منائی اور گھر پر ہی کیک کاٹا، جس کے بعد دونوں نے وہاں سے فراری اختیار کی اور پھر حیدرآباد میں انہیں بازیاب کرتے ہوئے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ فیس بک پر انجان خاتون سے دوستی، حیدرآباد کا ڈاکٹر 14 کروڑ روپے سے ہوا محروم۔ تلنگانہ میں ایک بہت بڑا سائبر دھوکہ دہی کا معاملہ منظر عام پر آیا، جس میں حیدرآباد کے ایک ڈاکٹر کو سرمایہ کاری کے نام پر تقریباً 14 کروڑ روپے کا چونا لگایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک خاتون نے خود کو مونیکا مادھون کے نام سے فیس بک پر متعارف کرواتے ہوئے ڈاکٹر سے دوستی کی اور جعلی ٹریڈنگ ویب سائٹ کا لنک بھیجا۔ بڑے منافع کی لالچ دے کر انہوں نے ڈاکٹر کو بھاری رقم جمع کرنے پر آمادہ کیا۔ بعد میں رقم نکالنے کے لیے ٹیکس ادا کرنے کا بہانہ بنایا۔ بار بار دباؤ ڈالے جانے کے بعد ڈاکٹر نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے ٹیکس کے نام پر ادا کر دیے، لیکن پھر بھی اس کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم منتقل نہیں ہوئی تو اسے دھوکہ دہی کا احساس ہوا، جس کے بعد متاثرہ ڈاکٹر نے فوری طور پر سائبر سیکیورٹی بیورو سے اس بات کی شکایت درج کروائی۔ چلتی بس میں بھیانک آتش زدگی کا واقعہ، 35 مسافرین کرشماتی طور پر محفوظ بچ گئے۔ اتر پردیش کے کانپور میں ایک چلتی ہوئی بس میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی، تاہم بس میں سوار 35 مسافرین بال محفوظ بچ گئے۔ آگ تیزی سے پوری بس میں پھیل گئی اور چند ہی منٹوں میں اسے مکمل طور پر جلا کر خاکستر کر دیا۔ یہ بس دہلی سے وارانسی جا رہی تھی اور تقریباً صبح 10:30 پر 9 بس کا راما دیوی نیشنل ہائی وے پر راما دیوی چوراہے کے قریب بس میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی۔ آندھرا پردیش کے کرنول میں 2 کاروں کے درمیان خوفناک تصادم، ایک ہی خاندان کے 5 افراد ہوئے ہلاک۔ آندھرا پردیش کے کرنول ضلع میں ہفتے کی صبح خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں باپ، بیٹی، داماد اور 2 نواسے شامل ہیں۔ یہ حادثہ امیگنور حلقے کے کوٹیکال گاؤں کے قریب پیش آیا، جہاں پر 2 کاروں کے آمنے سامنے ٹکرانے سے سوئفٹ کار میں سوار 2 بچوں سمیت جملہ 5 افراد موقع پر ہی دردناک طریقے سے ہلاک ہو گئے، جبکہ فارچونر میں سوار 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ ہوائی تفریح مہنگی پڑ گئی، 150 فٹ کی بلندی پر رک گیا کرین۔ اسکائی ڈائننگ ریسٹورینٹ میں سکون سے کھانا کھاتے ہوئے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے خواہش مند سیاحوں کو ایک ایسا تلخ تجربہ ہوا جس کی انہوں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ انہیں اوپر لے جانے کے بعد کرین میں خرابی پیدا ہو گئی اور وہ اچانک رک گیا، جس کے بعد ریسٹورینٹ کی پلیٹ فارم پر موجود لوگ 2 گھنٹوں سے زائد خوف اور بے چینی کے عالم میں پھنس کر رہ گئے۔ آخرکار ریسکیو ٹیمز نے انہیں رسیوں کی مدد سے بحفاظت طریقے سے نیچے اتار لیا، جس کے بعد سبھی نے راحت کی سانس لی۔ یہ واقعہ کیرالہ کے ضلع اڈوکی میں پیش آیا۔
सरकारी बुलडोजर ने गिराया घर मगर इंसानियत ने दोबारा खड़ा कर दिया। जम्मू में हिंदू भाई ने बेघर मुस्लिम सहाफी को जमीन देकर इत्तेहाद की नई मिसाल कायम कर दी। जम्मू के नारवल में सहाफी अरफाज अहमद के मकान को जिला इंतजामिया ने गैर मजाज तामीर करार देते हुए जमीन दोस्त कर दिया था। इस वाक़े से पैदा होने वाले गम व गुस्से के माहौल में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की शानदार मिसाल सामने आई, जब मुकामी हिंदू और डोगरा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कुलदीप कुमार शर्मा ने बेघर होने वाले अरफाज को अपनी जमीन तोहफे में देने का ऐलान किया और मीडिया के सामने कागजात भी इनके हवाले कर दिए। नकली देसी अंडे बनाने वाली टोली को कर लिया गया गिरफ्तार। गोदाम सील, 4 से 5 लाख अंडे कर लिए गए जब्त। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में फूड सेफ्टी महकमे ने देसी अंडों के नाम पर बड़े पैमाने पर हो रही मिलावट का पर्दाफाश किया। टीम ने तकरीबन 4 से 5 लाख जाली देसी अंडे जब्त करते हुए पूरे गोदाम को सील कर दिया। पोल्ट्री फार्म के सफेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर और पॉलिश के जरिए देसी अंडे जैसा रंग दिया जा रहा था, जबकि मार्केट में देसी अंडे की कीमत आम अंडों से दुगना या फिर इससे भी ज्यादा है। मेट्रो मुसाफरीन को सहूलत, हैदराबाद के स्टेशन पर स्मार्ट लॉकर्स का आगाज। हैदराबाद मेट्रो रेल ने मुसाफरीन के लिए ऑन डिमांड स्मार्ट लॉकर्स की सहूलियत का आगाज किया है। ये महफूज डिजिटल स्टोरेज हल मुसाफरीन की आसानी में इजाफा और ई कॉमर्स डिलीवरी में सहूलत फराहम करने के मकसद से शुरू किए गए हैं। यह निज़ाम क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पर काम करता है, जो मुस्तकबिल में तोसी, कीमतों में एडजस्टमेंट और दूर दराज से देखभाल के लिए इंतहाई ज्यादा अहम है। इन लॉकर्स का मकसद पैकेज डिलीवरी और महफूज स्टोरेज के लिए अहम मराकज के तौर पर काम करना है। पतंजलि और इससे वाबस्ता 2 दीगर कंपनियों को नाक़िस मियार का गाय का घी फरोख्त करने के मामले में 1,40,000 रुपए का जुर्माना किया गया आयद। ये कार्रवाई उत्तराखंड के महकमे खुराक व अद्वियात की जानिब से किया गया, जिसने साल 2020 में लिए गए एक नमूने की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया। रिपोर्ट के मुताबिक महकमे के असिस्टेंट कमिश्नर RK शर्मा ने बताया कि यह नमूना मामूल की जाँच के दौरान पथवाड़ा गढ़ के इलाके कसनी में वाक़े किरण जनरल स्टोर से हासिल किया गया था। शर्मा के मुताबिक यह नमूना सबसे पहले रुद्रपुर में वाक़े रियासती फूड लैब भेजा गया, जहां पर रिपोर्ट में वाज़े कहा गया कि घी खुराक के मियार पर पूरा नहीं उतरता। लैब के मुताबिक इस घी के इस्तेमाल से सारिफीन की सेहत भी मुतासिर हो सकती है। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज़ की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे